بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب نمبر 24 ہے صحیح بخاری شریف کتاب الفتن۔ باب خروج الناری، باب ہے آگ کا نکلنا۔ اس میں پہلے معلق روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی، چلائے گی۔ معلق روایت کے بعد روایت بیان فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آگ نکلے گی ارض حجاز سے جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کرے گی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب فرات سونے کا ایک خزانہ کھولے گا تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ عقبہ نے دوسری سند سے بیان کیا ہے کہ فرمایا سونے کا ایک پہاڑ کھولے گا فرات۔ اس باب میں اس طرح تین روایات بن جاتی ہیں۔ پہلی تو معلق ہے، یہاں معلق ہے، اور یہ روایت ہجرت کے باب میں بخاری شریف میں جو ہے نا وہ متصل آئی ہے، مسند آئی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں میں سے اول نشانی پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی، اور کتاب احادیث الانبیاء میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جن کے بعد جو ہے وہ قیامت آئے گی، ان سے پہلے مختلف نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ یہاں مجھے ایک عجب بات بھی یاد آتی ہے، جس حدیث میں آیا نا کہ آگ انہیں چلائے گی لوگوں کو، اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں وہ دوپہر کرے گی لوگ دوپہر کریں گے، جہاں وہ رات کرے گی لوگ رات کریں گے، چلے گی تو لوگ چلیں گے۔ تو ہمارے ماضی قریب میں ایک عالم ہوئے ہیں نواب وحید الزمان حیدرآبادی، جنہوں نے سیاستہ کے تراجم سے شہرت پائی ہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے سیاستہ کے ترجمے لکھے ہیں، سیاستہ میں سے انہوں نے نا جامع ترمذی شریف کے نہیں لکھے، وہ ان کے بھائی نواب بدیع الزمان حیدرآبادی نے لکھا ہے، نے لکھا ہے۔ البتہ انہوں نے ترمذی کے بجائے موطا امام مالک کا ترجمہ لکھا ہے۔ اچھا، نواب صاحب نے وہاں یہ فرمایا جو میں آپ کو عجب بات بتانے لگا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ریل گاڑی جو ہے نا نئی نئی نکلی تھی، تو اس کے انجن جو ہیں وہ آگ سے چلتے تھے، لکڑیاں رکھی ہوتی تھی اس میں۔ تو نواب صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتی ہے، حالانکہ وہ مغرب سے مشرق بھی لاتی ہے، الٹ سائڈ میں بھی آتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ان کی شرح صحیح بخاری ہے نا تیسیر الباری، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی حدیث معلق کے بعد جو حدیث ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ ایک آگ نکلے گی ارض حجاز سے جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کرے گی۔ اچھا، اب یہاں فتن کے ساتھ ساتھ کچھ علامات بھی آئی ہیں، یعنی ان علامات کا جب ظہور ہوگا اس وقت تو فتنے شدید ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو آگ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تذکرہ میں لکھا ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا میں اس کا ترجمہ کروں، پھر میرے علم میں آیا کہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ بڑی پیاری کتاب ہے، التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، بڑی پیاری کتاب ہے، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگ جو ہے نا سن جمادہ ثانیہ سن 654 ہجری میں ظاہر ہوئی تھی، اور ایک ہفتہ تک جو ہے نا وہ قائم رہی۔
قریظہ کے علاقے میں مدینہ کے پاس یہ آگ دیکھی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح دیگر کتابوں والوں نے بھی اپنے اپنے اندازے بیان کیے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حجاز سے آگ نکلی تھی اور اس کا بڑا جوش تھا، اس طرح جیسے سمندر کا جوش ہوتا ہے، اور 5 دن تک وہ قائم رہی تھی۔ بعض نے کہا وہ مکہ سے اور بصرا کے پہاڑوں سے دیکھی گئی۔ امام نووی کا خیال ہے کہ اہل علم نے متواتر ذکر کیا ہے کہ یہ آگ تمام اہل شام نے دیکھی ہوئی ہے۔ ابو شامہ الروضتین کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ سن 54 ہجری یعنی 654 اس کے شعبان کے مہینے میں مدینہ کی طرف سے یہ آگ دیکھی گئی ہے، تو یہ صحیح عین کی حدیث کی تصدیق کرتی ہے۔ بعض نے کہا نہیں، شعبان میں نہیں، جمادہ ثانیہ جمادہ اخرى میں یہ آگ دیکھی گئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ زمین سے آگ پھوٹی اور ایک چشمے کی طرح ابلی اور اوپر کی طرف نکلی۔ 4 فرسخ اس کا ایریا تھا لمبا اور 4 میل چوڑا۔ 4 فرسخ لمبا کا مطلب 12 میل لمبا اور 4 میل چوڑا اس آگ کا احاطہ تھا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آگ جو ہے نا پھیلتی گئی اور اونچی بڑی تھی، ہم نے دور بیٹھ کے اس آگ کی راتوں میں روشنیوں میں ہم نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ نے کتاب الجماجم میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بھی ایسے اشارات لکھے ہیں کہ خالد بن سنان العبسی کے دور میں آگ مدینے کے قریب اٹھی تھی، وہ اس کو بجھانے کے درپے ہوا، تو بعد میں اس کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ بہرحال اس آگ کے حوالے سے اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے، اور کچھ اشارات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی الاصابہ میں اس آگ کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا یہ آگ بصرا ملک شام کی ایک بستی ہے، یہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ تو عراق کا شہر ہے، یہ بصرا ہے، با پہ زبر اور آگے کھڑی زبر، یہ چھوٹی یا مقصورہ۔ تو وہاں کے اونٹ جو ہیں، ظاہر ہے اونٹ ذرا لمبا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی گردن جو ہے نظر آتی ہے اونچی، تو فرمایا ان کی گردنوں پہ آگ سے روشنی پڑے گی تو یہ اس سے پتہ چلے گا کہ عرب میں کوئی آگ اٹھی ہوئی ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ جتنے واقعات لوگوں نے بتائے ہیں نا کہ فلاں سن میں آگ، فلاں سن میں آگ، ان کا خیال ہے کہ یہ واقعات اور ہیں، اور یہ جو حدیث شریف میں اشارہ آیا ہے یہ اور ہے، یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ اس باب میں دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات دریا ہے ایک عراق میں، دریائے فرات، فرمایا یہ سونے کا خزانہ نکالے گا، اور ایک روایت اسی میں آئی ہے کہ سونے کا پہاڑ نکالے گا، تو مطلب یہ ہے کہ دریا کے اندر سے خزانہ ظاہر ہوگا جو بہت زیادہ ہوگا، جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں مرفوع حدیث، فرمایا رسول اللہ نے زمین اپنے جگر کے ٹکڑے نکالے گی ستونوں کی طرح، سونے اور چاندی کے۔ قاتل آئے گا کہے گا میں نے اس لیے قتل کیا، چور آئے گا کہے گا میرا ہاتھ اس وجہ سے کاٹا گیا، پھر وہ اسے چھوڑ دیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ کوئی ناحق نہ لے، جو اسے لے گا اس کا مال بڑھ جائے گا، شرمساری ہوگی، اتنا مال ہو گیا کہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں جب یہ سونے کا پہاڑ نکل آئے گا نا تو سونے کی قیمت جو ہے وہ بڑی کم ہو جائے گی، اور سونے کو لینا
سوائے شرمندگی کے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ نہ لو اس لیے کہ اس کے لینے پہ قتل و غارت ہوگی، اور قتل و غارت اتنی ہوگی، بعض حدیث میں آتا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 بندے مارے جائیں گے، ایک بچے گا، تو یہ بچنے والا تو 10% ہو گیا نا۔ لیکن بعض اور روایات میں کہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا، تو اس میں بچنے والے کی فیصد صرف ایک رہ گئی ہے۔ لہذا جو ایک والی ہے نا، یہ روایت سندن اہل علم کے نزدیک زیادہ معتبر ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ طلب دنیا میں نکلیں گے، بعض روایات میں ہے، دریائے فرات پہ جائیں گے، وہ سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا، اس پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہاں مارے جائیں گے۔ ابن ماجہ میں بھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اس طرح کا اشارہ ہے۔ اب ان اشارات میں یہ بات طے ہو گئی ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو خزانہ ہے اس کا ظہور امام مہدی کے بعد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے، اور آگ کے نزول سے پہلے، جس آگ کا ذکر ہے نا، جس آگ کے ذکر پہ یہ باب ہے، اس کے نزول سے پہلے ہوگا اس خزانے کا نکلنا۔ اس لیے امام صاحب اس حدیث کو اس کے ساتھ لائے ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کتاب الفتن سے تعلق یہ ہے کہ یہ دور فتنوں کا بہت بڑا دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔